موضوع الدرس في حقوق الوالدین، سورة الاحقاف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ الاحقاف کی جیسے آپ نے ابتدا میں پڑھا اور سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عظمت قرآن بیان فرمائی، جس سے اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ فرمایا تھا کہ حامیم، اللہ جانتے ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری ہوئی ہے اس پروردگار کی جو زبردست ہیں، حکمت والے۔ آگے اس بات توحید ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بنایا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے مگر ایک صحیح اندازے پہ اور ایک مدت مقرر تک، اس کے بعد ان کے لیے بھی فنا ہوگی۔ والذین کفروا اما انذروا معرضون، اور فرمایا جو کافر ہیں ان کو جب ڈرایا جاتا ہے، ڈرانے والے ان کو ڈراتے ہیں عذاب جہنم سے، آخرت سے، تو اعراض کرتے ہیں۔ آپ ان کو فرمائیں قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ نے فرمایا آپ ان کو فرمائیں کہ مجھے بتلاؤ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، بتلاؤ کہ انہوں نے کیا بنایا ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے بھی کوئی زمین کا ٹکڑا بنایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا آسمان بنانے میں کوئی شراکت ہے کہ اللہ نے ان کو بلایا ہو کہ تم بھی آسمانوں کی تعمیر میں شرکت کرو۔ ائتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب دکھلائیں جس کے اندر یہ تمہاری باتیں ہوں۔ او آثارۃ من علم، اگر تمہارے پاس کتاب نہیں ہے تو کسی پیغمبر کا قول دکھائیں، کسی عظیم شخصیت کا قول دکھائیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی، آخرت نہیں ہوگی، جزا سزا نہیں ہوگی۔
اب آگے اللہ ان کی تردید فرماتے ہیں، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے، ان سے مدد مانگے، حاجت روا سمجھے، مشکل کشا سمجھے، اور جن کو پکارتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو اس کی پکار پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وَمَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعائیں قیامت تک نہیں پوری کر سکتے، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون ہمیں پکارتا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب قیامت والے دن اللہ تمام مخلوق کو جمع کریں گے تو یہ جن کو پکارتے تھے وہی ان کے دشمن ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا ان سے کہ ہمیں پکارو، ہم سے مدد مانگو، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے کہ مولا ہم نے تو ان کو کبھی نہیں کہا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کافروں کی حالت یہ ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کی ہماری آیات کھلی ہوئی پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور یہ بدبخت کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے، قرآن آتا ہے، وحی آتی ہے، کہتے ہیں ھذا سحر مبین، نعوذ باللہ یہ جادو ہے کھلا ہوا، ام یقولون افترا، یا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے، اللہ نے کوئی وحی نہیں اتاری۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتلائیں کہ اگر نعوذ باللہ میں اللہ پہ جھوٹ بولوں اور اللہ مجھے پکڑ لیں تو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہ میری مدد کر سکو۔ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر اس کو میں نے جھوٹ بنایا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہ تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز پہ بچا سکو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، اور میرا مالک جانتا ہے جن باتوں میں تم کھو چکے ہو، جن میں تم پڑے ہوئے ہو، وہ سب جانتے ہیں۔ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، میرا رب ہی کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان، میرے اللہ کی جب شہادت ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والے بھی ہیں اور نہایت مہربان بھی ہیں۔ اشارہ ہے کہ آج بھی اگر تم کفر سے توبہ کر لو، شرک سے توبہ کر لو، نافرمانی سے توبہ کر لو تو اللہ بخشنے والے ہیں، ابھی دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتائیں کہ میری رسالت پہ جو اعتراض کرتے ہو، میں کوئی پہلی دفعہ رسول آیا ہوں؟ اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے، کتنے رسول آئے ہیں؟ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی پہلی دفعہ تو نبی بن کے نہیں آیا۔ ما وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ دنیا میں اللہ کیا معاملہ کریں گے۔ آخرت کا معاملہ تو پیغمبر جانتے ہیں اور بتلا بھی دیا کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے، لیکن دنیاوی معاملات کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دنیا میں عذاب سے تباہ کر دیں گے یا بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہجرت کا حکم دیں گے یا میں شہید ہو جاؤں گا، میرے علم میں نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، نہیں اتباع کرتا میں مگر وہ جو اللہ کی طرف سے مجھ پہ وحی آتی ہے، حکم آتا ہے، اور نہیں ہوں میں مگر کھلا ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا،
اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو بشارت دینے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا، اللہ تعالیٰ کے وحی کا، اللہ کے فرمان کا پابند ہوں۔ میں جو بھی کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ بتلاؤ، اگر یہ تم نہیں مانتے ہو، لیکن اگر یہ اللہ کی وحی ہوئی، اللہ کی کتاب ہوئی اور تم نے انکار کیا، پھر انجام کیا ہوگا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل میں سے علم والے اہل کتاب میں سے جب اس بھی گواہی دیں کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ اللہ کا نبی سچا ہے، اس نے گواہی دی اور اس نے بہتری کی بات کی، ایمان لایا، لیکن تم تکبر میں پڑ گئے۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں اتری ہے، جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، یہود میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے، پھر الحمدللہ اسلام لے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ کہ جب تمہاری اہل کتاب کا ایک عالم مانتا ہے، پھر تمہارے انکار کی کیا وجہ ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو پھر ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، ہدایت دیتے ہیں جو تواضع اختیار کرتا ہے، ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت مانگنے والا ہوتا ہے، لیکن جو ظالم ہیں، جو مجرم ہیں، پھر اللہ ان کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، اور کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ بھائی بات سنو، اگر اسلام خیر ہوتا، اگر محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا خیر ہوتا، تم ہم سے کیسے سبقت کر سکتے تھے؟ سمجھائے لوگ ہو، غلام ہو، تو ہم تم سے پہلے ایمان لے آتے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ تمہیں پتہ نہیں اس میں خیر ہے ہی نہیں۔ لو کان خیرن، اگر وہ بھلائی ہوتی، اگر خیر ہوتی تو آپ ہم سے سبقت نہ کر سکتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور انہوں نے ہدایت نہ پکڑی قرآن سے، بلکہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ پرانا جھوٹ ہے، ایسے چلا آ رہا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اللہ نے فرمایا قرآن پہ اعتراض کرنے والوں، وحی پہ اعتراض کرنے والوں، اللہ کے قرآن سے پہلے بھی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات بھیجی ہے، جو ہدایت کرنے والی ہے اور جو سراپا رحمت کتاب ہے۔ اور وَهَذَا کتاب، اور یہ اللہ کا قرآن جو ہے مصدق لسانا عربیا، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ انکار کرنے والا نہیں۔ قرآن تو تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، تمام صحائف کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور پھر قرآن کسی ایسی زبان میں نہیں کہ تم سمجھ نہ سکو۔ مصدق لسانا عربیا، یہ عربی لغت کے اندر ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو ڈرانے والا، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور اعمال صالحہ کو مبارک دینے والی کتاب ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کیا اور کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہماری تربیت کرنے والا اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پہ جم گئے،
یہ نہیں ہے کہ کبھی دل میں یقین، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی نہیں، پھر توحید پہ پہاڑ بن کے کھڑے ہو. جیسے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس پہ جم جاؤ، کچھ ہو جاؤ. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان قتلت او حرقت فلا تشرک باللہ شیئا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چاہے تم قتل کر دیے جاؤ، تم جلا دیے جاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. اس لیے فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اسی پہ وہ جمے رہے. اس لیے یاد رکھیں کہ بعض علماء کرام نے ان آیات سے استدلال فرمایا ہے کہ توحید کے عقیدے پہ بھی جمے رہو اور جو عمل کر رہے ہیں اس پہ بھی جمے رہو. وہ کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی اللہ کے دین پہ جمنا جو ہے یہ کرامتوں سے کروڑ درجے زیادہ بہتر ہے. آج کل تو لوگ ہوتے ہیں نا کسی بزرگ کی کرامت دیکھی سمجھتے ہیں یہ بزرگ ہے، اور کسی کی کرامت نہ دیکھے گا جی یہ تو کوئی بزرگ نہیں، ان کی تو کوئی کرامت کوئی ہم نے دیکھی نہیں. تو اصل چیز استقامت ہے. کیا وہ دین پہ جمع ہوا ہے تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے. دین پہ قائم رہنا، اتباع رسول پہ قائم رہنا، اسلام پہ قائم رہنا. ایسے لوگوں کو اللہ نے خوشخبری دی، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہاں دو لفظ ہیں، خوف بھی ہے حزن بھی. کیا مانا؟ ان کو مستقبل کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، جنت ان کے لیے تیار ہے. ولا هم يحزنون، اور ماضی جو چھوڑ کے آ رہے ہیں اس کا بھی غم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی وارث ہے. اسی لیے علماء تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں، دوست تھے ان کے. انہوں نے آگے کہا کہ آپ جو ہیں اس وقت آپ بیمار ہیں اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. تمام طلباء سے میری درخواست ہے کہ کل رات میرے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور میرے گھر والی یعنی بیوی کے بھائی بھی تھے، حاجی محمد اسماعیل، وہ وفات پا گئے، فوت ہو گئے. تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ، اللہم ادخلہ فی الفردوس الاعلی. اور اس کے پسماندگان جو ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. سب سے بڑا احسان یہی ہوتا ہے کہ موت کے بعد آدمی ان کے لیے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے، قرآن پاک پڑھ کے ان کا ثواب ان کو بھیجے. اسی طرح اللہ توفیق دیتا ہے، طواف ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد پھر ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. کیونکہ زندگی میں تو کئی طریقے ہیں لیکن مرنے کے بعد صرف یہی چیز کام آتی ہے اور کوئی چیز کام نہیں آتی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ بیمار ہیں اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو آپ امیر المومنین سے کہیں کہ وہ آپ کی اولاد کے لیے کوئی جاگیر، کوئی جائیداد، کوئی چیز دے دیں. کل آپ کی اولاد ہے وہ کیا کرے گی؟ آپ تو اللہ والے تھے، آپ نے تو زندگی گزار لی، بادشاہ بن کے بھی فقیری کی، لیکن اولاد کا بھی تو کوئی حق ہے نا. تو آپ مسکرائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مسکرائے، فرمایا دیکھو میرا بھائی تمہاری ہمدردی کا شکریہ، لیکن میری اولاد جو ہے یا صالحین میں ہوں گے یا طالحین میں ہوں گے. کیا مانا؟ یعنی یا اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے. یعنی بہرحال ہر اولاد کا یہی حال ہوتا ہے نا، کوئی اچھی ہو گئی کوئی بری ہو گئی. اگر تو میری اولاد اچھی ہوئی تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. صالحین کا متولی اللہ ہے. پھر جب اللہ متولی ہے مجھے غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میری اولاد خدا نہ خواستہ طالحین میں، برے لوگوں میں ہوئی، تو پھر ان کے لیے میں جائیداد جو چھوڑ جاؤں تو میں بھی قیامت تک گناہ میں شریک ہوں کہ میرے پیسے سے، میری دولت سے، میری جائیداد سے وہ گناہ کریں، وہ کل کو زندگی گناہ میں گزارے تو میں بھی مجرم کہ میں ذریعہ بنا ان کے گناہ کا.
اللہ پہ چھوڑتے ہیں ہم، بس جو اللہ چاہیں گے، اچھے ہوں گے اللہ حفاظت کریں گے، برے ہوں گے تو چلو میں تو کم از کم بری ہوں نا، میں نے تو کوئی مدد نہیں کی نا ان کی۔ تو وہ فرماتے ہیں بزرگ کہ ہم نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد صالحین میں بھی تھے اور اللہ نے غنی بھی بنا دی، اور جو لوگ جو تھے ظلم کی جائیدادیں اور جاگیریں لے کے چھوڑ گئے تھے ان کی اولادوں کو بھیک مانگتے دیکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی دین پہ جم جاتا ہے اس کو نہ آنے والے دنوں میں کوئی خوف ہے، نہ پچھلے والوں کا کوئی غم ہے، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالی محافظ ہے۔ اور فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتے ہیں یہی جنت والے ہیں۔ یاد رکھیں اصحاب صاحب کو کہتے ہیں دوست، یہ جنت کے دوست ہیں، جنت ان کی دوست ہے، لفظ صاحب ہے، اصحاب ہے، جیسے حضور کے صحابی، جیسے سیدنا ابی بکر کے بارے میں فرمایا یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو فرما رہے، تو یہ اصحاب جنت ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا خالدین فیہا، اور پھر یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو سال دو سال کے بعد نکال دیا جائے، جو جنت میں گیا پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور یہ بھی آگے احسان ہے، فرماتی ہیں جزاء بما کانوا یعملون، یہ جنت کے درجات ہم نے اس لیے دیے ہیں، یہ بدلہ ہے ان نیک کاموں کا جو دنیا میں یہ کرتے تھے۔ علماء نے فرمایا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہمارے سارے عمل جو ہیں وہ ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ دے بھی رہے ہیں، اور یہ شان ہوتا ہے کریم کا کہ جب بادشاہ کسی کو دیتے ہیں تو کہتے نہیں بھائی نہیں، آپ اس کے مستحق تھے، آپ ہی لائق تھے، ہم نے جو دیا ہے نا آپ حقدار ہیں اس کے۔ تو اللہ بھی شان بڑھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہارے عمل کی وجہ سے، ورنہ ہمارے عمل کیا ہے اور ہمارے اعمال کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جنت تو خالص اللہ کی رحمت سے ملے گی نا۔ تو یہ بھی رحمت ہے کہ دیتے بھی ہیں اور احسان بھی نہیں جتلاتے۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ ورنہ یاد رکھیں جنت جو ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، اصل وہ عطا ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ جنت دے رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ، فرمایا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مجھے بھی اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے تو جنت نصیب ہوگی، کیونکہ جنت اس کی رحمت کے بغیر نہیں ملتی۔ اس لیے علماء نے خلاصہ نکالا لا يدخل الجنت احد الا بفضلہ، کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا مگر اس کے فضل سے۔ ولا يدخل النار احد الا بعدلہ، اور کوئی جہنم میں نہیں جائے گا مگر اس کے عدل سے، انصاف فرمائیں۔ یہ نہیں کہ ایسے کسی کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں، نہیں، اللہ عدل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، تمام صفات نقصان سے پاک ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کسی پہ ظلم نہ کیا کرو، اسی لیے میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے اپنے بندوں پہ، وہ ظلم سے پاک ہیں۔ ان تمام آیات مبارک کے بعد آج وہ آیات ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے، اب اس میں غور کریں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. سمجھیں سب سے پہلے ایک تو یہاں لفظ ہے وصینا، مانا تو وہی ہے نا کہ ہم نے حکم دیا، امرنا، لیکن لفظ وصینا سے یعنی اس حکم کی زیادہ تاکید ہے. اس لیے فرمایا وصینا الانسان، ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین سے بھلائی کرے. اور یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں نظر ڈالیں والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد ان کا ذکر فرمایا ہے. جیسے فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے بھلائی کرو. اور تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین سے بھلائی کریں. تو والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد مقام رسالت تھا کہ پہلے اللہ پھر رسول اس کے بعد، لیکن اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق جتا دیا. اشارہ کیا کہ جیسے میں خالق حقیقی ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، لیکن اسباب ظاہری کی بنا تک تخلیق مجازی تیرے والدین کے ذریعے ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے نا. تو گویا یہ بھی تخلیق کے مراحل سے گزرتے ہیں. تو اس لیے اللہ حکم دیتے ہیں کہ والدین سے احسان کرو. احسان کا لفظ یاد رکھو عام ہے، یعنی والدین سے بھلائی کرو. اب وہ بھلائی عملاً ہے، قولاً ہے، فعلاً ہے، ظاہراً ہے، باطناً ہے، سراً ہے، جہراً ہے، ہر حال میں بھلائی کرو. یعنی زبان کے اعتبار سے بھی بھلائی کرو، عمل کے اعتبار سے بھی بھلائی کرو، خدمت کے اعتبار سے بھی بھلائی کرو. اگر والدین محتاج ہیں، اللہ نے تمہیں جائیداد دی ہے تو یاد رکھو یہ سب کچھ ان کا ہے. انت ومالک لابیک، تم بھی اور تمہاری مال جو ہے سب تمہارے والدین کا. اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر کبھی والدین سے کسی بات پہ ناراضی ہو جاتی ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کے آگے کھڑے ہو کے کبھی اف بھی نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور کبھی ان کو جھڑک دے کے بات نہ کرنا. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی والدین سے بات کرو تو احترام و ادب سے بات کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تواضع کے آگے گویا اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا دینا. اور ان کے لیے پھر دعا بھی کرنا کہ قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرا مولا میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن پہ مجھ پہ رحم فرمایا ہے، جیسے میری تربیت کی ہے، دکھ تکلیفیں برداشت کی ہیں. اسی طرح دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے والدین کے لیے بھی مغفرت فرما. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، لیکن باپ جو ہے وہ کافر ہے آزر. اس کے باوجود باپ کہتا ہے کہ ابراہیم مجھے توحید کی بات نہ کرو، میرے آلہہ کے خلاف بات نہ کرو، ارجمنک، میں تمہیں ماروں گا پتھروں سے. لیکن بتائیں حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ والدین اگر سخت بھی بات کریں تب بھی تم نرمی کرو. اصل کمال یہ ہے، دیکھو نا ایک آدمی تمہیں کہے حضرت حاجی صاحب، اس کو تو ہر آدمی کہتا ہے جناب کیا حال ہے مزاج سے. بات تو یہ ہے نا کہ وہ گالیاں دے اور تم حاجی صاحب کہو، وہ تمہیں برا کہیں اور اس کے بعد تم اچھا کہو کہ کافر پتھر برسا رہے ہیں، سرکار دو عالم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے ہیں،
جوتے مبارک خون سے بھر گئے ہیں. صحابی حضرت زید کہتے ہیں حضور فدو علیہم، ان بدبختوں پر بد دعا کریں جیسے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی. حضور پاک فرماتے ہیں زید کیا کہہ رہے ہو؟ بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عذاب بنا کے نہیں بھیجا ہے. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اہد قومی، میرا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں تیرے نبی کے مقام کو، ہدایت عطا فرما. اسی طرح حضور نے ہر موقع پہ ہدایت کی دعا کی ہے. اور اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو 3 دعائیں دی ہیں، اور وہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو بھی مانگو گے مل جائے گا. فرمایا ہر پیغمبر نے وہ 3 دعائیں مانگ لی ہیں، لیکن میں نے ایک دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کیا دعا چھپائی؟ فرمایا قیامت والے دن اپنی امت کی معافی مانگوں گا اللہ سے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. مسلمانوں، میرے حاجی بھائیوں، ہر ملک سے آ رہے ہو، اللہ سب آنے والوں کو صحت سلامتی کے ساتھ حج نصیب فرمائیں، حاضری منظور فرمائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے. اس وقت عالم اسلام بڑے ابتلا کے دور سے گزر رہا ہے، بڑے امتحان کے دور سے گزر رہا ہے. یعنی بندے کا دماغ جواب دے جاتا ہے کہ قاتل بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور مقتول بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کفر بیٹھا ہوا خوش ہے، تماشا دیکھ رہا. اس قدر یعنی امت اسلامیہ پہ ابتلا ہے کہ مسلمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا یعنی نعوذ باللہ کار مذلت میں گر گیا ہے کہ اب کافر اس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں میں اڑاتے ہیں اور کافر ان کو گالیاں دے کے بھیک دیتے ہیں. حالانکہ ایک وقت تھا یہ سارے کافر تیرے دروازے پہ پڑے تھے، یہ سب مسلمانوں کے محتاج تھے، یہ سارے مکے سے دوڑ کے آتے تھے مدینہ منورہ، تھے بھی کافر. ابو سفیان کافر ہے، اور ابو سفیان وہ ہے جو جنگ احد میں حضور پاک کے صحابہ کی شکست کا ذریعہ بنا ہے. وہ ابو سفیان ہے جب تکلیف آتی ہے، قحط پڑتی ہے، دوڑ کے مدینے آتا ہے اور آگے کہتے ہیں انشدک باللہ یا رسول اللہ، حضور تجھے اپنے رب کی قسم ہے، تیرے بھائی تیرے برادری ہم کافر صحیح لیکن قریش تو ہیں نا، مکے والے بھوکے مر رہے ہیں، وہ چمڑے کھا رہے ہیں، وہ جانور مردہ کھا رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے، ہمیں بچائیں خدا کے عذاب سے. حضور پاک نے فرمایا مدینے والوں جتنا کسی کے پاس گندم ہے جو کچھ ہے اکٹھا کر کے دو مکے والوں. اور حضور پاک نے سمامت ابن اسال کو پیغام بھیجا کہ مت اب روکو قافلے مکے والوں کے، جانے دو مکے کے قافلوں کو. اور اللہ سے دعا مانگی، یعنی اللہ کا نبی کافروں پہ رحم کرتا ہے، کافر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بھیک مانگ رہے ہیں. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کفار سے بھیک مانگتے ہیں، ہم ان کے آگے ذلیل ہوتے ہیں، ہم ان کے آگے خوار ہوتے ہیں، اور وہ ہماری دولت ہمیں دیتے ہیں اور ساتھ بے عزت بھی کرتے ہیں. دولت بھی ہماری ہے. اب دیکھو نا جی، جتنا پورے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو مولوی لوگ ہیں نا، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ پوری دنیا میں ذرائع سے نظر پھیلائیں نا جی کہ ساری دنیا میں مثلا کہیں کپڑا بن رہا ہے، کہیں وولن بن رہا ہے کپڑا، کہیں کاٹن کا بن رہا ہے، کہیں اور بن رہا ہے، کہیں لیدر کا کام، سارا مٹیریل اور خام مال جو ہے وہ تو مسلمان ملکوں سے جاتا ہے. دیکھو نا ایک مل ہے چینی بناتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ گنا کاشت نہ کریں، گنا نہ دیں تو مل کس کے چینی بنائے گا؟ مٹی ڈال کے چینی بنائے گا. یعنی اگر آپ نے گنا کاشت ہی نہیں کیا. اچھا بڑے بڑے ٹیکسٹائل مل ہیں جناب، دھاگا بناتے ہیں، کپڑا بناتے ہیں، کپاس آئے گی تو کپڑا بنائیں گے نا، کپاس ہی نہ ہو تو پھر تو سارا خام مال تو تم ان کو دیتے ہو.
ہر چیز تم ان کو دیتے، وہ تمہاری چیزوں کو بنا کے فنشنگ دے کر صاف کر کے ان کو پلین کر کے اچھی اس کی پیکنگ کر کے اپنی مہر لگا کے پھر وہی چیز جو تم سے 2 روپے میں خریدی تھی تمہیں 20 میں بیچتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں کفر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیشہ یاد رکھو کہ جتنے دین کے مدارس ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، مثلا تبلیغ والے ہیں اور دین کی جماعتیں ہیں، اللہ کے کعبے میں آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کبھی کسی تبلیغ والے نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، گولی ماری ہو؟ کوئی مائی کا لال ایک حوالہ دے دے۔ ایک دفعہ یورپ میں، مجھے وہ جگہ کا نام یاد نہیں ہے کون سی جگہ تھی، وہاں ان تبلیغی جماعت والوں کا اجتماع تھا۔ اچھا میں تو خدا کی قدرت ہے کبھی نہیں گیا، نہ شریک ہوا، نہ کبھی ایک دن کے لیے بھی نہیں گیا، لیکن احوال تو سنتے رہتے ہیں نا۔ تو وہاں اجتماع تھا یورپ کے کسی شہر میں، اللہ عالم یہ بریڈ فورڈ میں تھا، مانچسٹر میں تھا، بولٹن میں تھا، کس جگہ تھا، جگہ مجھے یاد نہیں رہی۔ تو وہاں 80,000 آدمی اکٹھے ہوئے اور 3 دن کا ان کا اجتماع تھا۔ 3 دن کے لیے 80,000 آدمی ایک جگہ جمع ہوئے۔ تو وہاں کی انگریز پولیس والوں نے اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ کو، منسٹری کو رپورٹ لکھی کہ اس قسم کے اجلاس جو ہیں ان مسلمانوں کو منت کرو کہ ہمارے ہر شہر میں مقرر کریں۔ میں نے کہا کمال ہے کہ 3 دن کے لیے 80,000 بندہ ہے، کسی کو تھپڑ نہیں لگا، کسی کو گالی نہیں لگی، کسی کو دھکا نہیں دیا، کسی کو روٹی کی تکلیف نہیں ہوئی، پانی کی تکلیف نہیں ہوئی، ہر چیز اپنے نظم پہ آتی رہی، ملتی رہی، نمازیں پڑھتے رہے، اپنی تعلیم کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، خیر کی باتیں کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد چلے گئے، نہ جھگڑا، نہ گلا، نہ لڑائی، نہ فساد۔ انہوں نے کہا ہم نے تو دیکھا آسمان سے کوئی فرشتے اتر کے زمین پہ آ گئے، یہ بندے تو نہیں ہیں۔ میں نے یعنی بنگلہ دیش میں وہ جگہ دیکھی ہے، ان کا اجتماع میں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں۔ جگہ میں نے دیکھی، اتفاق سے میں بنگلہ دیش گیا ہوا تھا، تو اس علاقے سے ہم گزر رہے تھے، مجھے ساتھیوں نے کہا جی یہاں ہوتا ہے وہ اجتماع جماعت کا۔ میں نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ کئی میل کی پٹی ہے، مربع نہیں، میل، دریا کے کنارے کئی میل کی پٹی ہے، اور وہاں کم از کم اجتماع 20 لاکھ ہوتا ہے اور کبھی 30 لاکھ ہوتا ہے۔ ایک بندے کو بھی کبھی کسی نے تھپڑ نہیں مارا۔ مسلمان کا کیا کام ہے لڑنا؟ جب وہ دین اسلام پہ آ جاتا ہے تو وہ تو لڑائی سے دور جاتا ہے، وہ تو لڑائی کو ختم کرنے والے۔ ایمان سے کہیں سرکار محمد مصطفیٰ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، مکے میں یا مدینے میں آنے کے بعد جب اللہ نے حضور کو طاقت دے دی مکے میں، اور سارے دشمن، اور دشمن بھی کون جنہوں نے کانٹے بچھائے، دشمن بھی کون جنہوں نے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے سر پہ آ کے اوج رکھ دیے، دشمن بھی کون جنہوں نے حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹایا، دشمن بھی کون جنہوں نے حضرت صہیب کو پھانسی پہ لٹکایا، دشمن بھی کون جنہوں نے بی بی سمیہ کی دونوں ٹانگیں رسے ڈال کے چیر ڈالا، اس دشمن بھی کون جنہوں نے صحابہ کو اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے مار مار کے تباہ کر ڈالا۔ لیکن وہ جب قیدی بن کے آ گئے ہیں اور ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش مکہ، اے روسائے مکہ، اے قریش کے سرداروں، بتلاؤ آج میں تمہارے لیے کیا سزا تجویز کروں؟ کون سا جرم ہے جو تم نے نہیں کیا؟ کون سی گالی ہے جو تم نے نہیں دی؟ کون سا کانٹا ہے جو تم نے میرے نبی کے پاؤں میں نہیں بچھایا؟ کون سا ظلم ہے کہ مدینہ منورہ جا کر جنگ احد میں اپنی فوج لے کر 70 صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ کون؟ آج تو مکے کے اندر حضور فاتح ہے نا، حضور فتح کر کے کھڑے ہیں، اور کافر جتنے بچے کھچے سب قیدی بن کے کھڑے۔ ایمان سے کہو
آج موقع تھا نا. آج اگر دنیا کا کوئی فاتح ہوتا, کوئی چنگیز ہوتا, کوئی ہلاکو ہوتا, کوئی کافر ہوتا, کوئی عیسائی ہوتا, کوئی یہودی ہوتا, کوئی ہٹلر ہوتا, کوئی اس کا باپ دادا بھائی ہوتا, آج وہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہتا کہ ایک ایک ٹکڑا مکے کے پہاڑوں پہ لٹکا دو, عبرت بنا دو ان کو. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم بعد اليوم. حضور نے فرمایا مکے والو جاؤ, میں نے تم کو آزاد کیا ہے, آج کے بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے کیا کیا, جاؤ سب آزاد. وہ کھڑے ہکا بکا ہو کے کھڑے ہیں. حضور ہم چلے جائیں؟ اچھا آپ ہمیں یہ بھی مجبور نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ نہیں کوئی اسلام جبر کا نام ہی نہیں, تو میں کیوں تمہیں زبردستی کلمہ پڑھاؤں؟ اسلام تو جبر کا نام ہی نہیں. جو اسلام لائے اپنے عقل سے لائے, اپنے دلائل سوچ کے لے آئے. ڈنڈے سے تو اسلام نہیں آتا, تلوار سے تو اسلام نہیں آتا. لا اکراہ فی الدین. ہاں مسلمان بن کے غلطی کرو گے تو سزا ملے گی, لیکن مسلمان بننے کے لیے سزا نہیں ملے گی. بات سمجھو. اب دیکھو نا, آپ کسی ملک میں جاتے ہیں, اس کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں, تو پھر اس کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی. یہ تو نیچر ہے, یہ تو یعنی بین الاقوامی قانون ہے. تو جب آپ نے اسلام کی نیشنلٹی لے لی ہے, آپ نے محمد رسول اللہ کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال لیا ہے, آپ اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہیں, آپ اب قرآن والے بن گئے, حدیث والے بن گئے, اسلام والے بن گئے, دین والے بن گئے. اب اگر آپ دین کے خلاف کریں گے تو سزا ملے گی. سیدھی سی بات ہے. اور یہ تو نیچر ہے, ساری دنیا کرتی ہے. کون اجازت دیتا ہے اسے ملک میں جا کے اس کے قانون کو توڑو؟ لیکن اسلام لانے کے لیے اسلام مجبور نہیں کرتا ہے, تمہاری مرضی ہے اسلام لاؤ یا نہ لاؤ. فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ نے فرمایا میرے بندے جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر کرے, مجھے کیا ضرورت ہے. اگر کافر بنو گے, انا اعتدنا للکافرین, ہم نے پھر کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اور اگر ایمان لاؤ گے تو پھر جنت تیار کر رکھی ہے. باقی ایمان لانا یا کفر کرنا تیری مرضی ہے, جو چاہو اختیار کرو. اللہ فرماتے ہیں لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ. جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلائل کے بعد ہلاک ہو. اگر زندگی پانی ہے تو دلائل کے بعد. اب دیکھیں حضور نے فرمایا انتم الطلقاء, مکے والو جاؤ, میں نے آزاد کیا ہے. صرف آزاد نہیں کیا ہے بلکہ لا تثریب علیکم, آج کے بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ مکے والو تم نے کیا کیا میرے ساتھ. لیکن یاد رکھو, اگر تم شرک پہ رہنا چاہتے ہو, اگر تم کفر پہ رہنا چاہتے ہو, اسلام کے نزدیک شرک پلیتی ہے, پھر آپ اب حرم میں نہیں رہ سکتے, حرم سے چلے جاؤ. کیوں؟ مشرک پلید ہوتا ہے. انما المشرکون نجس, کہ مشرک پلید ہوتا ہے. پلید کا معنی ظاہری پلیدی نہیں ہوتی, یاد رکھو. پلید کبھی پلیدی ظاہری ہوتی ہے, کبھی پلیدی معنوی ہوتی ہے. یہ کیوں پلید ہے؟ کہ اس کے اندر پلیدی ہے, اس کے اندر کفر ہے, اس کے اندر شرک ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اب مسجد الحرام میں نہیں رہ سکتے, باقی تمہاری مرضی, جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. اب حضور نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے. بنو شیبہ کے خاندان کا جو بڑا ہے, حضور فرمایا بلاؤ اس کو. وہ گھر میں جا کے چھپ گیا. شابی بغداد جو تھا نا, اپنے گھر میں چھپ گیا. صحابی آئے, انہوں نے دروازہ کھٹکایا, انہوں نے کہا, اندر سے اس کی ماں تھی بوڑھی, وہ بولی کیا بات ہے بیٹا؟ انہوں نے کہا حضور بلا رہے ہیں, اس کو آرام سے بھیج دو, ورنہ اب ہم چھوڑیں گے تھوڑا. اب تو اللہ کے نبی کا حکم ہے, ہم نے تو ہر حال میں لے جانا ہے نا. بہتر ہے کہ اس کو کہو تکلیف کر کے خود آ جائے, اور چابی بھی لے آؤ.
حضور کے سامنے آیا، چابی لی ہوئی ہے، کھڑا ہے، مجرم ہے، اب آنکھیں اوپر تو ہوتی نہیں نا، اب گردن جھکا کے کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حل تذکر، تمہیں وہ بھی دن یاد ہے کہ جب میں نے کہا تھا تم سے کہ مجھے چابی لاؤ اور دروازہ کھولو کعبے کا، میں اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو تم نے بڑا ہنس کے کہا تھا کہ یا محمد یہ کعبہ سب کے لیے کھل سکتا ہے، آپ کے لیے نہیں کھل سکتا، یاد ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یاد سے یاد۔ فرمایا ادھر لاؤ چابی، چابی حاضر۔ پر میں آج کوئی ہے جو میرے ہاتھ سے چابی چھین لے؟ انہوں نے کہا حضور آج تو مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا پرچم لہرا گیا، کفر کی قبر ٹوٹ گئی، ہمیشہ کے لیے کفر ڈوب گیا، آپ کے ہاتھ سے اب کون چابی لے سکتا ہے؟ آپ نے کہا بات سنو، تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی، لیکن میں اس سارے مجمع کو گواہ کر کے یہ چابی اپنے ہاتھ سے تمہیں دیتا ہوں، اور صرف چابی نہیں دیتا، خذھا طالدتن خالدتن الی یوم القیامت، اور فرمایا چابی پکڑ لو، دعا بھی کرتا ہوں کہ چابی ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے، اور فرمایا تجھ سے کوئی نہیں چھینے گا مگر کوئی ظالم بادشاہ چھینے گا۔ آج تک وہ چابی اسی خاندان میں آ رہی ہے، اب بھی بنو شیبہ کا وہی خاندان ہے، بادشاہ ہیں کھڑے ہیں، چابی تو ان کے پاس ہے، وہ حضور صلی اللہ۔ تو یہ اسلام ایمان سے کہیں کسی کو اجازت دے سکتا ہے کہ بندے مار دو، لڑکیاں مار دو، بچے مار دو؟ اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، ہم تو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو نحو میر سے لے کر سیاستہ تک پڑھایا ہے، ہمارے طالب علم دنیا کے اندر جتنے دین کے طالب ہیں کسی بھی ملک کے ہیں، ان میں ایک بھی یا طالب ہوگا یا عالم ہوگا، کبھی ظالم نہیں ہوگا۔ باقی جو کچھ ہو رہا ہے یاد رکھو اس کے دو وجوہات ہیں، ایک یہ ہے کہ ظلم جب کسی کو دیوار سے لگا دیتا ہے تو اگلا کیا کرے؟ وہ ٹکر مارے گا یا دیوار ٹوٹے گی یا سر پھوٹے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے نام پر فرضی داڑیاں بنائی جاتی ہیں، فرضی وگیں بنائی جاتی ہیں، ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے، ان کے روپ کے اندر تو کوئی لارن صاحب عربیہ ہوتا ہے اور ظاہری شکل مسلمان کی، اور زلفیں ہیں اور داڑھی ہے اور ظاہری طور پر مسلمان، ورنہ کوئی مسلمان کیسے مسلمان کا قاتل ہو سکتا ہے؟ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے میں بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا ہے، پتہ ہے بلوائی کتنے تھے؟ 45 آدمی تھا، اور پتہ ہے حضرت عثمان کی فوج اس وقت مدینے میں کتنی تھی؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت علی خود آئے، حضرت علی نے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے آواز دی کہ یا امیر المومنین عثمان میری بات سنو۔ حضرت عثمان دیوار سے اوپر نکلے، حضرت علی نے کہا فامرنا یا امیر المومنین، نے کہا امیر المومنین آپ ہیں، خلیفہ آپ ہیں، بادشاہ آپ ہیں، آپ ہمیں حکم دیں ان مخالفین کا اور ان منافقین کا اور اس ابن سبا کی ٹولی کا ایک ایک ٹکڑا گوشت کا نہیں ملے گا، آپ ہمیں حکم دیں۔ اس حضرت عثمان رو پڑے اور کہا علی میں اپنی جان دے سکتا ہوں، محمد کے شہر میں خون نہیں بہا سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت علی یہی چاہتے ہیں نا کہ مجھے شہید کر دیں، مجھے کر دیں، میں محمد کے شہر میں خون بہاؤں، لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دوں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اللہ کے نبی کے گھر میں روضہ رسول پر حکم دوں کہ خون بہاؤ؟ مسجد میں جا کے کوئی مسلمان خون بہا سکتا ہے؟ عبادت خانے میں جا کے مسلمان خون بہا سکتا ہے؟ کوئی حرم پہ حملہ کر سکتا ہے، کوئی مقدس مقام پہ حملہ کر سکتا ہے، کوئی بے گناہ طالب العلم پڑھنے والے پہ حملہ کر سکتا ہے، کوئی بے گناہ معصوم بچی پہ حملہ کر سکتا ہے جس کا آگے کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، اکیلی بچیاں ہیں پڑھ رہی ہیں، کوئی بیچاری بیٹھ کے اپنا روٹی کھا رہی ہے۔ اور اگر اس کا نام دیکھیں، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے حضرت حسن حسین کو حکم دیا، فرمایا حسن و حسین
یا شباب اہل الجنہ، تم جاؤ اور عثمان کے سپاہی بنو، تو پہرا دو عثمان کے گھر پہ، کوئی بدبخت اندر نہ گھسنے پائے۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں نا، اور محمد بن ابی بکر نے داڑھی پکڑی، آپ نے نظر اٹھائی، فرمایا لو کان ابوک، تمہاری جگہ تمہارا باپ ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ قرآن پہ شہید ہو گیا لیکن کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ او اسلام تو سلامتی کا نام ہے، ایمان امن کا نام ہے، ایمان تو گلے لگانے کا نام ہے۔ یہاں حضور نے قریش کو معاف کر دیا، اور مدینہ منورہ میں حضور پاک نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا، صلح کر لی۔ اسلام کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی اللہ کی ناراضگی ہے، سب سے بڑی وجہ اللہ کی ناراضگی ہے، ہماری بدعمالیاں ہیں کہ ہم مسلمان، کافروں نے ایسے کلچر میں ہمیں ڈال دیا ہے کہ اب ہماری لڑکیوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو دیکھو، ان کی لباس پہ نظر ڈالو۔ خدا کی قسم کعبہ میرے سامنے ہے، آج مسلمان کی لڑکی وہ لباس پہنتی ہے جس کو کافر لڑکی دیکھ کے بھی شرم آتی ہے۔ ہاں وہ میکسیز پہنتی ہیں، ڈھیلی ڈھالی، بڑا لمبا چوکا سا، اور ہمارے جناب اتنی چھوٹی سی چولی پہنی ہوئی ہے اور نیچے پینٹ پہنی ہوئی ہے اور اتنے تک بازو ننگے ہیں، ہلا گلا کر رہی ہے، موبائل کی سم بیچ رہی ہے۔ بغیرت قوم دیکھو جن کا موبائل نہیں بکتا جب تک عورت کو ننگا نہ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک عالم اسلام پہ رحم کرے، اللہ حرمین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاکستان کو کفر کے چنگل سے بچا لے، اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، یا اللہ وہ جس مقام پہ ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ کہتے جی کہ حج کی قربانی جو ہے ہم وہ ایسم والی قربان گاہ میں کر سکتے۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، حج کی قربانی سارے حرم مکہ میں جہاں چاہو کر سکتے ہو۔ ایک بات یاد، مینا ضروری نہیں ہے، مینا میں موقع ملے کر لو، مکے میں موقع ملے کر لو، مزدلفہ میں موقع ملے گا، حد حرم سے باہر نہ نکل جاؤ، بس ایک بات یاد۔ اور حد حرم یہاں سے عرفات تک ہے، حد حرم اس طرف جاؤ تو بڑے عمرے جیرانہ کے قریب ہے، یہ سارا حرم ہے، جہاں چاہو کر لو۔ اگر کوئی بغیر وضو کے اذان دے دے، اذان تو ہو جائے گی لیکن کرنا نہیں چاہیے، اذان تو ہو جائے گی۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کوئی وقت نہیں، جب چاہے اللہ کو دے دے، نہ چاہے نہ دے۔ پتہ نہیں سوال کا مقصد کیا تھا، میں سمجھا ہی نہیں۔ ہم پاکستان سے آئے تھے کام کے لیے، کام کے ویزے پہ، احرام نہیں باندھا، خیال تھا وہاں جا کے پھر عمرہ کریں گے، کوئی جرمانہ نہیں، گنجائش ہے، دم سے بچ گئے انشاءاللہ۔ امام ابو حنیفہ تو اجازت نہیں دیتے لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک گنجائش ہے۔ اگر ایک آدمی میقات سے احرام باندھ کے آیا، چوکی سے واپس کر دیا، احرام اس نے کھول دیا، کپڑے پہن لیے، اندر آ گیا، اگر پھر اس نے احرام باندھ لیا کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر پھر احرام ہی نہیں باندھا، انہی کپڑوں میں رہ گیا، تو اب عمرہ بھی کرے گا، دم بھی دے گا۔ بیمہ پالیسی والوں کے ساتھ کمیٹی، یہ بیمہ پالیسی حرام ہے۔ مجھے کیا بتا دیا الحق کون تھا، اللہ عالم، بظاہر تو مسلمان تھا، تہجد پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اب باطن کا اللہ کو پتا۔ وہ مر گیا، جو مر جائیں ان کو تو بخش دیا کرو،
جو لوگ مر جائیں ان کو تو معاف کر دو نا. تم زندوں کو کچھ نہیں کر سکتے ہو، مردوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ معاف کرے. جن اور انسان کی شادی ہو سکتی ہے، کر کے تجربہ کر لو. ہم نے تو آج تک تجربہ نہیں کیا، تم ایک آدھا دفعہ تجربہ تو کرو. میرا بھائی، شادی شرعن ہو سکتی ہے، لیکن جن نار ہے، آگ ہے، اس لیے اس کا ساتھ رہنے سے آدمی جل جاتا. میری مکہ میں رہائش ہے، لیکن مجبوراً مجھے جانا پڑ گیا، حج نہیں کر سکتا. کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، جب اللہ نصیب کرے گا آگے پھر کر لینا. قرآن سے جو فال نکالتے ہیں بالکل جھوٹی بات ہے. قرآن فال نکالنے کے لیے نہیں آیا، قرآن تو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہ پڑھیں. اگر اور کوئی درود پڑھنا جائز ہوتا تو حضور تو 1,00,000 درود پڑھ سکتے تھے. جب سرکار دو عالم نے یہی درود پڑھا ہے تو یہی افضل ہے. اگر ہم قربانی کر کے کسی رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کو ثواب دیں، بالکل جائز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عرش کے خزانے میں سے ہے. اس کے 70 مفادات علماء نے لکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے تھے کہ میں نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا ہے نفع نقصان کا، لیکن یہ بھی دیکھو کہ نفع نقصان کا وہ کاروباری کرتے ہیں، صرف نام لکھا ہوا ہے. اگر صرف نام لکھا ہوا ہے وہ تو حلال نہیں ہوتا نا. اب کوئی آدمی شراب پر لکھ دے کہ شرابن طہورا تو وہ حلال ہو جائے گی. کتے پر لکھ دے بکری، وہ بکری بن جائے گی. دیکھو کہ وہ کیا کام کرتا ہے بینک. کیا اس نے واقعتاً کسی کاروبار میں پیسہ ڈالا ہے اور وہ کاروبار بھی آگے حلال ہے، اس سے نفع نقصان آتا ہے، پھر ٹھیک ہے. تصویر بنانا بالکل حرام ہے، چاہے موبائل سے بناؤ چاہے کیمرے سے بناؤ. اگر کسی نے بغیر اجازت کے حج کر لیا، اللہ کے ہاں تو حج ہو جائے گا، باقی قانون جانے اور تم جانو. کسی آدمی سے تکبیر جنازے کا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں ریاض میں کام کرتا ہوں، کمپنی نے مجھے جدہ بھیجا ہے. اب اگر میں جدے میں رہتے ہوئے عمرہ کروں، جدے سے احرام باندھو. آپ تو کمپنی کے کام سے آئے تھے نا جدہ میں، آپ عمرے کے لیے تو نہیں آئے تھے. بہرحال تسبیحات جو ہیں وہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں تو افضل ہے. دم جو ہے نا، یاد رکھو، مکے کی حدود میں ایک بکری، بکرا، دمبی، دمبا جو بھی ملے، ذبح کرن کے گوشت تقسیم کر کے مکے کے فقیروں کو، غریبوں کو دینا ہے. میں نے طواف کیا، بال کٹا دیے، صفا مروہ معلوم نہیں تھا. 1400 سال گزر گئے، ابھی تک بھی تمہیں معلوم نہیں تھا. ایک بکری دم دے دو، انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. آئندہ کبھی غلطی نہیں کرو گے. مدرسے کے پیسے ہیں، ہم مدرسے کے لیے اگر گندم وغیرہ لے لیں کوئی بات نہیں، کاشت کریں کوئی بات نہیں، تاکہ مدرسے کو فائدہ ہو. جیسے یتیم کے مال کا حکم ہے کہ تجارت کرو، تاکہ یتیم کا مال بڑھتا رہے. امام سے پہلے آمین کہنا بالکل ناجائز ہے. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، ہم نے بعد میں کہنی ہے. خطبہ جمعہ کے اندر جب امام دعا کہتے ہیں لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. نہ ہاتھ اٹھائیں نہ آمین کہیں، خاموش بیٹھے رہیں. میرا مدرسہ بن رہا ہے، دعا کریں گے، اللہ کرے گا بن جائے گا.
اگر آپ حنفی ہیں اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی پڑھے۔ امام کے ساتھ جو زور سے آمین کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل اولا یہ ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا آہستہ کی جاتی ہے۔ میں نے عمرہ کیا ہے شوال میں، اب حج تمتع ہوگا آپ کا۔ میں کوئی چیز لینا چاہتا ہوں، دباب لینا چاہتا ہوں، قسطوں میں زیادہ پیسے ہیں وہ جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ نقد لوگے تو 50,000، قسط پہ لوگے تو 60,000، گویا آپ نے وہ چیز 60,000 میں خریدی ہے، یہ سود نہیں بنتا۔ سود یہ ہے کہ 50,000 دے کر اس پہ 10,000 زیادہ لیا جائے، یہ تو چیز میں نے بیچی ہے، آپ نے دو میں سے جو ریٹ قبول کیا اس پہ سودا ہو گیا۔ اگر ہم کسی کے لیے طواف، تمہیں بھی بالکل ثواب ملے گا۔